کہ محنت سے آئین کی تشکیل ہوئی، آج اسی اپنے دادا کی آئین کے اوپر وہ اٹیک کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا جب تک سانس ہے ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر خون بہانا پڑا جیسے 1947 میں کیا گیا تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ ساری رات جو بچوں کے ساتھ ہوا، ڈائریکٹ میرے اوپر شیل فائر کیا گیا جو میرے دوست کو ہٹ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پاک پریس ٹوڈے۔ تو اس وقت میں موجود ہوں ڈی چوک والی سائڈ، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے ایک پروٹیسٹ جاری ہے، اور میرے ساتھ ایک کارکن موجود ہے جو پوری رات یہاں پر جو ہے وہ موجود تھے، اور اس کے بعد صبح تک بھی ہیں یہاں پہ تھے، اور آگے بھی ان کا یہی پرجوش انداز میں کہیں گے ہم آگے ڈی چوک والی سائڈ جہاں انہوں نے عمران خان نے کال کیا، وہاں پر جو ہے بیچوں بیچ ڈی چوک کے اندر جو ہے وہ پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کروائیں گے۔ تو ان سے جانتے ہیں کتنا پرجوش ہے اور کب تک یہاں رہے اور کب سے آئے یہاں پر۔ تو السلام علیکم سر۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ سب کا نہایت مشکور ہوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ جو پاکستانی قوم اس وقت نکل چکی ہے اور پورے پاکستان میں ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے، پرامن پروٹیسٹ، اور یہ صرف اور صرف ایک نظریے کے اوپر ہے کہ وہ ہے ہمارا ریاست پاکستان، جس کی بقا بہت ہمارے لیے اہم ہے۔ عمران خان کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، ہم ایک نظریے کے پیچھے ان کے ساتھ منسلک ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جوڈیشری ایک آخری ادارہ تھا جس کے اوپر عوام کی نظر تھی، لیکن جیسے ہم جب مافیا کی بات کرتے ہیں تو مافیا نے طاقتور اور باقی اداروں کے جو ہیڈز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ مقصد صرف ریاست کا نقصان ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پروٹیسٹرز ہیں وہ پرامن ہیں۔ کوشش کی گئی 9 مئی کی طرح کچھ لوگوں نے کہ ان کو اشتعال کی طرف گامزن کرے، لیکن چونکہ آئی واز لیڈنگ ایز ڈپٹی جنرل سیکرٹری آف دا پارٹی اور لوگ جانتے ہیں، تو وہ چیز تو ہم نے ڈسپوز آف کر دی ہے۔ سب سے بڑا افسوس جو کہ ہے بلاول بھٹو کے اوپر، میں آپ کو آپ کے تھرو ایک پیغام قوم کو دینا چاہتا ہوں کہ اپنے والد صاحب کی سیٹ اور اپنی سیاست جس شخصیت کا نام لے کے وہ کرتے ہیں وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو، جن کے محنت سے آئین کی تشکیل ہوئی، آج اسی اپنے دادا کی آئین کے اوپر وہ اٹیک کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنے مفاد کی خاطر، کیونکہ کوئی ایسی پارٹی آج تک نہیں تھی جس نے 1973 کے آئین کے اوپر کوئی انگلی اٹھائی ہو۔ ہمارا یہ آئینی حق ہے کہ ہم یہاں پروٹیسٹ کریں۔ یہ جو فورن ڈیلیگیٹس کی بات ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں تو اس وجہ سے سختی ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف پچھلے 2 سال سے جہاں بھی پرامن پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہے ان کے اوپر شیلنگ ہوتی ہے، بچوں کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ بیٹیاں اٹھائی گئیں، بیویاں اٹھائی گئیں، مائیں اٹھائی گئیں، ظلم تشدد ہوا۔ آخری پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ ایلیمینیٹ کیا جائے گا اوور آر ڈیڈ باڈی، کیونکہ ہم اپنے ریاست اور اپنے آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم پرامن ہیں اور ہم صرف آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، کوئی غلط فہمی میں نہ رہیں، ہم پرجوش ہیں، پر امید بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس ریاست کی بقا کے لیے ہم لوگ کھڑے ہیں۔ اگر خون بہانا پڑا جیسے 1947 میں کیا گیا تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ ہمارے جو ہمت ہے، ہمارے جو حوصلے ہیں اس کو پست کرنے کی کوشش میں کامیاب رہے گا۔ طاقتور اداروں کو صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارا ملک ہے، آپ سب کا ملک ہے، ہمارے بچوں کا ملک ہے، خدا را ان مافیا کے پیچھے پناہی نہ کریں، ان کے سہولت کار نہ بنیں، نقصان ریاست کا ہوگا، ہم سب ریاست کی بقا چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ پروٹیسٹر کو لیڈ کرے باقاعدگی سے، رات کی کیا صورتحال ہے؟ رات بھر سے بھی آپ یہیں اور آپ نے تیاری بھی کی اور شر سے بچنے کی، بتائے بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں، فیملی بھی ہے ایک قسم کی، کیا پولیس کا رویہ تھا؟ کس طرح پولیس کی طرف سے کچھ شیلنگ کی گئی؟ ہمیں کچھ اطلاعات یہاں پہ کارکنوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ایکسپائرڈ شیل پھینکے گئے، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ساری رات جو بچوں کے ساتھ ہوا، ڈائریکٹ میرے اوپر شیل فائر کیا گیا جو میرے دوست کو ہٹ کیا۔ آج میں نے کارکنوں کی اپریشیٹ کروں گا کہ ایک موٹر سائیکل پہ پولیس والے کو انہوں نے پکڑا، لیکن بڑے پیار محبت سے انہوں نے سمجھایا کہ بھائی ہمارے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ہمارا یہ رویہ تھا، لیکن رات کو جو بوڑھے بچوں اور کو ڈائریکٹ نشانے بنائے گئے، ہم سب اس کے گواہ ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے کہ اللہ نے ہمیں چوز کیا
کہ ہم اس ریاست کی بقا کے لیے قربانیاں دیں. قربانیاں کسی جنریشن کو دینی پڑتی ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بچوں کو اٹھائیں گے, جو لیڈیز ہیں ان کو ٹارچر کیا جائے گا. میں بھی اپنے بچوں کو بتا چکا ہوں کہ بچوں یاد رکھو کہ اگر کسی قسم کی سختی آئی تو آپ لوگوں نے ہنس کے برداشت کرنا ہے, کیونکہ کسی جنریشن نے قربانی دینی ہوتی ہے آنے والی جنریشن کے لیے اور ریاست کے لیے. انشاءاللہ تعالی ہم پرعزم ہیں اور ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا جب تک سانس ہے ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا, علی امین گنڈاپور نے پچھلے 2-3 دفعہ غالباً ایسا ہو چکا ہے کہ پروٹیسٹ کو بلایا ہے, بیچوں بیچ واپسی ہو گئی ہے. کارکنان بڑے پرجوش ہیں, آپ آ جاتے ہیں, رات گزار لیتے ہیں, شیلنگ کھا لیتے ہیں, شیلنگ مطلب مشکلات ہوتی ہے. آپ اس کے باوجود پھر جب آپ کے جو لیڈنگ جو ہے قسم کا سب سے لیڈ پینل آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور ایک وزیر اعلیٰ ہے کے پی کے, وہ کہہ دیتے ہیں واپس چلے جاؤ. تو اس سے کارکنان جو ہے, میں نے بھی کچھ بھائیوں سے بات کی, انہوں نے کہا یار اب ابھی علی امین گنڈاپور کی بات نہیں سنیں گے ہم. تو یہ آپ کیونکہ آپ کی خود پاکستان تحریک انصاف میں تھوڑی سی چیزیں ہمیں گڑبڑ نظر آ رہی ہے, کچھ لوگ کس دڑ میں, کچھ لوگ کس دڑ میں, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ ایک تو ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ آپس میں کوارڈینیشن کر رہی ہے. اگر ہم لوگ کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو وہ بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان ہے. ہمارا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے کہ ہم کوئی سیاسی سکورنگ کریں یا لوگ کہیں کہ آ کے واپس چلے گئے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کو غالباً بہت سارے لوگ شاید نہ جانتے ہوں, جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو مافیا ہے, وہ بہت سینسیبل آدمی ہے. وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, وہ آپ بلا کر واپس چلے جائیں تو ٹھیک کر رہے ہیں. نہیں جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمیں حکم ملتا ہے ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے وہ اس کو فالو کرتے ہیں. وہ 3 دن پہلے بھی میں ان کے ساتھ تھا. عمران خان کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی, علی امین گنڈاپور بھی گئے واپس جا, تب بھی نہیں جانے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, علی امین گنڈاپور صاحب کا ڈیسیجن ایکچولی وہ نہیں تھا, وہ ٹاپ لیڈرشپ کا ڈیسیجن تھا, جس پہ خان صاحب نے کہا کہ آئندہ کے بعد کسی نے واپس نہیں جانا. پروٹیسٹ صرف پنڈی تک نہیں تھا, باقی کے پی کے لوگوں نے ان کو جوائن کرنا تھا. دیکھیں, یہ ساری چیزیں چلتی ہیں جب آپ کا لیڈر اندر ہو, جب آپ کی کمیونیکیشن گیپ ہو, لیکن پھر بھی آپ اپریشیٹ کریں گے کہ کس منظم طریقے سے کل رات بھی آپ لوگ ادھر تھے, ہم لوگ ادھر تھے. ہمارے خود کارکن کہہ رہے تھے ہمیں کہ ہم نے کوئی شیشہ گملہ نہیں توڑا. تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پرامن ہیں. اگر ہم کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو وہ پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہوگا, جو کہ ہمارا فرض بھی ہے. دیکھیں, ہم سارے پڑھے لکھے لوگ, سینسیبل لوگ ہیں اور زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فالو کرتے ہیں. میں پاکستان مسلم لیگ اور پیپل پارٹی باقی پارٹیوں کو کہنا چاہتا ہوں, کارکنوں کو, کہ آپ سب اپنے نظرے پہ پاکستان کے لیے کھڑے رہے, لیکن بدقسمتی سے جو آپ کی لیڈرشپ تھی وہ اپنے بچوں کے فیوچر اور ان کے لیے پیسہ کماتے رہے, ملک کو لوٹتے رہے. خدا را ہم آپ کے بچوں کو بھی سیو کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کو سیو کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں. لیکن اگر آپ آج نہ سمجھیں, کیونکہ ہم سارے مختلف پارٹیوں سے ادھر آئے ہیں, باپ دادا کی پارٹیاں چھوڑ کے آئے ہیں, خاندانوں کے ساتھ بغاوت کر کے آئے ہیں, یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم لوگ لڑ رہے ہیں تو آپ کے بچوں کے لیے بھی لڑ رہے ہیں. خدا را ٹھیک کو ٹھیک, غلط کو غلط کہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل فکر دیے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ ان میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. چلیں جی, بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہاں پہ, ان کو لیڈ کر رہے تھے. انہوں نے کہا ابھی ایک چیز ہم نے بھی یہاں پہ دیکھی, جو کارکنان یہاں پر موجود تھے, انہوں نے جو ہے یعنی کہ بریانی جو آئی تھی اس کے بھی جو ہے ریپر, اس کے جو باکسز ہے ان کو ایک سائڈ پہ رکھا. ان کی طرف سے جو کہہ رہے ہیں ہم پرامن ہیں, ابھی بھی پرامن ہے, ہم پہ اسٹریٹ فائر جو کیے گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم پرامن ہیں اور پرامن ہی رہیں گے. یہ ڈی چوک کی صورتحال ہے. ہم آگے بھی جانے کی کوشش کریں گے جہاں پر پولیس کی نفری موجود ہے اور جہاں پر جو ہے اصل میں جو ہے ایک کال دی گئی جہاں پہ پروٹیسٹ انہوں نے ریکارڈ کروانا ہے. تو ابھی کے لیے دیجیے مجھے اجازت. آپ کا میزبان عبداللہ خان, شکریہ.